ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں آئندہ اتوار کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے، جس کی مہم عروج پر ہے۔ ناراض کارکنان نے الیکشن بائیکاٹ کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ کیسر حبیب کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں آئندہ اتوار کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے، جس کی مہم عروج پر ہے۔ پارٹی کارکن برطانیہ کے لیے پارٹی صدر، سینئر نیب صدر، جنرل سیکرٹری اور سینئر جنرل سیکرٹری کا انتخاب کریں گے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ ایسٹ نے نامزد امیدواروں کی ڈنڈی آمد پر اشائیہ دیا، جس میں گلاسگو، بریڈفورڈ اور دیگر شہروں سے امیدواروں اور ممبران کی اکثریت نے شرکت کی۔ صدر کے امیدوار شرجیل ملک نے شرکاء کے تعاون کا شکریہ ادا کیا، جبکہ پی ٹی آئی برطانیہ کے نائب صدر کے امیدوار علی احمد صوفی نے کہا کہ الیکشن جمہوری عمل کا حصہ ہے اور وہ اس الیکشن کو جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دیگر شرکاء نے تمام امیدواروں اور ممبران کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جہاں تک ہماری پوزیشن کا تعلق ہے، I follow my leader. My leader says we fight for the election not to lose, to win. اور انشاءاللہ we will win the election. ہماری پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. We believe in our leader's faith and انشاءاللہ we will win the case. پی ٹی آئی یو کے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے الیکشنز ہو رہے ہیں، اسی سلسلے میں ہمارا پینل جس نے مجھے سلیکٹ کیا ہے ایز دی پریزیڈنٹ، اس کی کیمپین کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ یہاں پر اپنے ایسٹ اسکاٹ لینڈ اور ویسٹ اسکاٹ لینڈ کے ہمارے کارکنان جو ہیں جو جمع ہیں۔ Today I want to talk about the elections. We've got people that have come down from south, from London, and we've got some people coming from Glasgow. Today in aid of the UK national election for PTI. دوسری جانب پی ٹی آئی ڈنڈی کی سابق جنرل سیکرٹری فوزیہ بٹ نے انٹرا پارٹی الیکشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ممبران کی فیس بڑھانے اور پینل کی تشکیل پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا ووٹ نہ دے کر اسے بطور احتجاج ریکارڈ کرائیں گی۔ جی آج یہاں ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلہ میں پورے برطانیہ سے کیمپین کے سلسلہ میں لوگ آئے اور یہاں پہ ممبران سے بات کی گئی اور لوگوں نے اپنے ووٹ کے بارے میں یقین دہانی کرائی۔ کیسر حبیب، 92 نیوز، ڈنڈی اسکاٹ لینڈ۔ سائیکل دور جدید میں بھی اہل یورپ کی مقبول ترین سواری ہے۔ اب یہ صرف غریبوں کی سواری ہی نہیں بلکہ ہر خاص و عام کے لیے یکساں ذریعہ آمد و رفت بن رہی ہے۔ کون کون سے لوگ گاڑیوں سے اتر کر سائیکلوں پر سفر کو ترجیح دیتے ہیں، دیکھتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی خصوصی رپورٹ میں۔ آپ ارب پتی ہیں یا چمچماتی گاڑیوں کے مالک؟ جو مزہ سائیکل میں ہے وہ کسی اور سواری میں کہاں؟ وسطی لندن میں جگہ جگہ یہ سائیکلوں کے سٹینڈ سورج نکلتے ہی اپنی اہمیت کا پتہ دینے لگتے ہیں۔ قیمتی اور چمچماتی گاڑیوں میں سوار ملازمت پیشہ اور کاروباری حضرات گاڑیوں کو الوداع کہہ کر ماحول دوست سائیکلوں کی سواری کو ترجیح دیتے ہیں۔ میئر آف لندن صادق خان کی جانب سے بھی سائیکل کے استعمال کو عام بنانے کے لیے باقاعدہ مہم چلائی گئی اور ماحولیات کے ماہرین نے بھی جان آباد علاقوں میں سائیکل کو بہترین متبادل اور ماحول دوست سواری قرار دیا۔ لندن کے پارکوں میں اور ریلوے اسٹیشنز کے باہر خاص طور پر سائیکل اسٹینڈ بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یورپ، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے سیاح لندن میں سیر کے لیے آتے ہیں تو سائیکلوں کو بہترین سواری قرار دیتے ہیں اور لندن کی سیر کو سائیکل پر ترجیح دیتے ہیں۔ سائیکلوں پہ سفر کرنا ایک تو یہ کہ اس سے ہم ماحولیاتی آلودگی یا پولوشن ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سادگی کو بھی فروغ دیا جا سکے۔ I'm from Washington DC and I usually ride bikes around like 30 minutes to an hour every day. In DC as well, and I ride a lot of bikes while we're here. It's just an easier way to get around and it's a lot cheaper than public transport. بہت اچھا لگ رہا ہے، ماحول دوست انسان ہے اور بہت امیر لوگ اور بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ سائیکلوں پہ سفر کر رہے ہیں اور اٹلی میں بھی لوگ سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں۔ تو یورپ کی یا برٹن کی مجھے بہت اچھی لگی کہ یہاں پہ لوگ جو ہے ماحول دوست ہیں۔ Because it's pretty fast and actually it's pretty cheap. £2 for 24 hours is pretty cheap, yeah. And I really prefer the bike. By solo ride, you can't have your girlfriend with you. Yeah, no, I can't have my girlfriend with me. سائیکل کے آسان استعمال کے لیے موبائل فون ایپ بھی متعارف کروائی گئی ہے۔ سائیکل پر موجود بار کوڈ اسکین کرتے ہی لاک کھولیں اور جتنا مرضی لندن گھومیں۔ پوری دنیا میں ماحول دوستی کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ لندن کی سڑکوں پر یہ دوڑتی سائیکلیں یہاں کے ماحول کو خوبصورت بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے وزراء اور وزیر اعظم بھی سائیکل پر سفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام حسین آوان، 92 نیوز، لندن۔ پاکستان کے معروف پراپرٹی ڈیولپر سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کامیاب ہاؤسنگ پروجیکٹس کا حصہ بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آسان اور قانونی طریقے سے رسائی ممکن بنائی جائے گی۔
وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وسیم کاظمی کی رپورٹ دیکھیے. وسطی لندن کے علاقے پارک لین کے مقامی ہوٹل میں پاکستانی معروف پراپرٹی ڈیولپرز سٹی ہاؤسنگ کے زیر اہتمام ایک پریس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے بڑے شہروں میں پایۂ تکمیل تک پہنچنے والے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے حوالے سے میڈیا کو تفصیلات بتائی گئیں. سٹی ہاؤسنگ کی برطانیہ میں مارکیٹنگ ٹیم کے مطابق سیالکوٹ، راولپنڈی اور جہلم میں کامیابی کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 1000 پلاٹس کا اوورسیز بلاک بنایا گیا ہے، جس کو انتہائی آسان اقساط پر خریدا جا سکتا ہے. ڈائریکٹلی اپنے نام پہ ڈائریکٹلی کمپنی سے پلاٹ خرید رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا کوئی ڈیلر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم لوگ ایک فیملیئر چہرہ ہیں لوگوں کے لیے، پیپل ٹرسٹ اس، تو الحمدللہ یہ بھی چیز ایڈ ہوگی. مارکیٹ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی جو ایک پاور ہے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے. جہلم سٹی ہاؤسنگ اسکیم کی برطانیہ میں لانچنگ کے حوالے سے مریم، حمزہ رضا، نجیب ہارون، نوید چوہان نے بتایا کہ پر اعتماد ماحول پیدا کرنے کے لیے تمام تر تفصیلات ویب سائٹ پر مہیا کر دی ہیں، جبکہ خریداروں کو برطانیہ میں ہی تمام کاغذات اور دیگر پروسیس مکمل کروا کر آسان اقساط پر پلاٹس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. Right now they can get a plot, a numbered plot for themselves. اور ڈیلیوری اس کی ہوئے گی انشاءاللہ maybe after 12 to 18 months you'll get delivery, but the installment plan is 4 years. یہ 1000 پلاٹ ہے جس میں ریزیڈینشیل اور کمرشل، جیسے حمزہ صاحب نے بتایا آپ کو. اس کی 175 پر منتھ اس کی انسٹالمنٹ ہے، اسٹارٹنگ فرام 175 منتھلی پرائسنگ ہے. جو مین امپورٹنٹ بات ہے، اس بلو چپ برانڈ، اس بگیسٹ برانڈ آف پاکستان. ہم لوگ مانچسٹر سے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں 12-13 تاریخ کو، اکتوبر کے صبح 10 سے شام 10 بجے تک کراؤن پلازا مانچسٹر میں. اس کے بعد 19 اور 20 تاریخ کو ہم لوگ آ رہے ہیں برمنگھم، صبح 10 سے رات 10 بجے تک پارک ریجس ہوٹل میں. ہم نے ابھی سٹی ہاؤسنگ کا جیلم اوورسیز بلاک لانچ کیا ہے. جو سٹی ہاؤسنگ ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہر چیز آن گراؤنڈ موجود ہے. اس میں اسکولز، ہاسپٹلز، میڈیکل سینٹرز، سینماز، ریسٹورانٹس، زوز، تھیم پارک، سب کچھ آن گراؤنڈ ہے. مارکیٹ میں آلریڈی کیا پرائسز چل رہی ہیں اور جس پرائس پہ ہم لے کے آئے ہیں اسٹارٹنگ فرام £9,000 وچ از ویری کمپیٹیو. اور یور انویسٹمنٹ کین ڈبل اوور نائٹ. اور آپ مارکیٹ چیک کیے جائے اس حساب سے بہت زبردست انویسٹمنٹ ہے یہ اوورسیز کے لیے. پاکستان کی اوورسیز کی ہسٹری میں پہلی بار کوئی بلو چپ، کوئی اس طرح کا بڑا نام اس طرح یہاں پہ آیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس پروجیکٹ کو ہم یہاں پہ سیل کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر ایک چھوٹا سا اوورسیز بلاک تو ابھی لانچ کر رہے ہیں، لیکن پروجیکٹ آلریڈی وہاں پہ بنا ہوا ہے. مینجمنٹ کے مطابق برطانیہ میں دفاتر کھولنے کا مقصد خریداروں میں اعتماد پیدا کرنا اور کاغذی کارروائی کے لیے سہولیات دینا ہے. کوئٹہ کے 11 سالہ قبلائے خان کو پاکستان کا سب سے کم عمر کیوبر ہونے کا اعزاز حاصل ہے. قبلائے خان 10 سیکنڈ میں کیوب حل کر لیتا ہے. 14 سال کی عمر میں یہ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں حصہ لے کر ملک کا نام روشن کرنے کا خواہش مند ہے. بشرا قمر کی رپورٹ دیکھیے. یہ ہے قبلائے خان، جس کی عمر صرف 11 سال ہے، مگر اس کی ذہنی صلاحیت اپنے سامنے بڑے بڑوں کو بھی مات دے دے. قبلائے خان بچپن سے ہی کیوبز کو حل کرنے کا کھیل کھیل رہا ہے. انگلیوں کی تیز حرکت سے یہ مشکل سے مشکل کیوبز کو حل کرنے میں گھنٹے یا منٹ نہیں بلکہ چند سیکنڈ لگاتا ہے. I saw someone on Instagram, they were solving a cube like in 6 to 7 seconds. I got very impressed and I wanted to be fast like him. کیوبز کو حل کرنے کا کھیل دنیا کے مشکل ترین کھیلوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ صرف ذہنی صلاحیت بلکہ اس کے 100 سے زائد فارمولوں کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. بین الاقوامی قوانین کے مطابق کیوبز کے عالمی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے عمر کی حد 14 سال ہے، جس کے لیے قبلائے خان کو مزید 3 سال انتظار کرنا پڑے گا. And when I get older, like about 14 years old or 15 years old, I want to go to world champions so I can be the best and be a world champion. مشکل کھیل کا یہ نوعمر کھلاڑی اس کھیل کو کھیلنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی اس کھیل سے متعلق رہنمائی فراہم کر رہا ہے. بشرا قمر، 92 نیوز، کوئٹہ. کیزلمیئر کمیونٹی سینٹر راچڈیل میں سنجیدہ اور شگفتہ مزاحیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان سے آئے مزاحیہ شاعر سید سلیمان گیلانی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. راجہ واجد کی رپورٹ دیکھیے. کیسلمیئر کمیونٹی سینٹر راچڈیل میں سنجیدہ اور مزاحیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان سے آئے شاعر سید سلمان گیلانی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. دیگر شعراء میں ڈاکٹر عبدالکریم شکور اور مختوم سید محمد امجد شامل تھے. پرندے بھی بسا اوقات دانا چھوڑ دیتے ہیں، پرندے بھی بسا اوقات دانا چھوڑ دیتے ہیں، سنو ہم اہل دانش کی انا مجروح مت کرنا،
सुनो हम अहले काबिश की अना मजरूब मत करना, हम ऐसे लोग बस्ती क्या जमाना छोड़ना। रोज रोज क्यों तुम एक ही ख्वाब देखते हो? तुम्हारे ख्वाब क्या सैयद सलमान जैसे हैं? पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी ने अपने मखसूस अंदाज में अपने तंज़ व मज़ाह से भरपूर शायरी से शुरका को महसूस किया और खूब दाद वसूल की। और बेसौदगी के मारे ये गवारे नहीं तो मेरा इशारा दे कि बेसौदगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जाने। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि इस तरह की महफिल से दिल और दिमाग को ताजगी मिलती है और इंसान हशाश बशाश हो जाता है। शाह साहब इंग्लैंड तशरीफ ले आए ने, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਇਡ ਇਟ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ ਸੀ ਨਾ पढ़न ਦਾ और कलाम जो है ना वेरी वेरी नाइस। यही सफ़रा तफरी के दौर में और परेशानी के दौर में इतना ज़बरदस्त मज़ाहिया प्रोग्राम सुना है। माशाल्लाह सैयद सलमान गिलानी साहब ने इतना अच्छा कलाम पेश किया है, चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरी हैं, हर बंदा खुश नज़र आ रहा है। आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा था और इतने शॉर्ट नोटिस में इतने सारे लोग आ गए, इसकी भी मुझे बड़ी खुशी है। और ख़ास तौर पर उनका कलाम सुन के, सलमान भाई का कलाम सुन के बहुत अच्छा लगा। सैयद सलमान गिलानी ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जब भी वो राशडेल आते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि जैसे वो फैसलाबाद या टोबा टेक सिंह में हो। मुझे लगता है ऐसे कि मैं फैसलाबाद में ही हूँ, टोबा टेक सिंह में हूँ, कमालिया में हूँ। अंग्रेज़ों के मुल्क में तो मैं हूँ ही नहीं, तो यहाँ पर आके बड़ी खुशी होती है, अपना घर सा फील होता है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पर मैं मजहबी हवाले से यहाँ मस्जिद में करता रहा हूँ अपना नातिया कलाम, हमदिया कलाम सुनाता रहा हूँ। वो भी अच्छे मतलब कि बाबे बाबे बैठे होते हैं उसमें ज़्यादातर, तो बच्चों को तो ज़्यादा नहीं समझ लगती उर्दू पोइट्री की, तो मैंने फिर ये उसमें अंग्रेज़ी का तड़का लगाना शुरू किया ताकि बच्चों को भी कुछ समझ लग जाए। मैं अपने कह कहे दुनिया को देकर खुद अपने गम छुपाना चाहता हूँ। रुलाया है बहुत दुनिया ने मुझको, मैं दुनिया को हंसाना चाहता हूँ। इस तरह की महफिल से जहाँ लोगों को मिल बैठने का मौका मिलता है, वहाँ वो थोड़ी देर के लिए अपने दुख और परेशानियों को भी भूल जाते हैं। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।